نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ کسی ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایمان والے کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنہ، جس نے کسی مومن کو قتل کیا غلطی سے تو بدلے میں ایک مومن غلام آزاد کرے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنہ، پھر اگر وہ ایمان والا ہے اور تمہاری دشمن قوم سے ہے تو پھر اس کے بدلے میں ایک غلام مسلمان کا آزاد کرنا ہے۔ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اگر ایسی قوم کا فرد ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر دیت ہے جو اس کے گھر والوں کو سپرد کرنی ہے اور ایک ایمان والے غلام کا آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، پھر اگر وہ نہ غلام پاتا ہے نہ دیت تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ کرتے ہوئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم زمین میں جہاد کے حوالے سے سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام سلام لست مؤمنا، اور ایسے شخص کو جو تمہارے ساتھ ملاقات کرے تمہیں سلام کرے تم یہ نہ کہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو لوگ بغیر کسی عذر کے ایمان والے تھے اور پیچھے بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ان مجاہدین کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ ان کے برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے اللہ نے اچھے وعدے کر رکھے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں بڑا اجر عطا کیا ہے۔ درجات من، اس کی طرف سے درجات ہیں، وہ مغفرہ اور بخشش ہے، وہ رحمہ رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر تمہاری عزتیں حرام کر دی گئی، کوئی کسی کی عزت کو پارا پارا نہیں کرے گا، تمہارے مال دوسروں پر حرام کر دیے گئے، تم ایک دوسرے کا مال نہیں لوٹ سکتے، ایک دوسرے کی عزت برباد نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا خون نہیں کر سکتے۔
قرآن کریم نے کہا کہ ہاں مسلمان نے غلطی سے کسی مسلمان کو ہی قتل کر دیا. کیسے قتل ہوا؟ گولی تو چلائی شکار کے لیے، شکار کو لگی نہیں، کوئی اس کی زاد میں بندہ آ گیا ایمان والا. اب کیا ہے؟ اب کیا کرے گا جس نے مارا ہے؟ قاتل کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، ایک غلام کو جو ایمان والا ہو، اور پھر اگر ایمان والا غلام نہیں ہے تو پھر دیت ادا کرے گا مقتول کے ورثاء کو. ایک دیت 100 اونٹ ہے. کتنے اونٹ ہیں؟ 100 اونٹ. اور پرانے نصاب کے مطابق 10,000 درہم تھے یا 100 دینار تھے. اب دیکھ لو اس دور میں تو بھائی 100 اونٹ کتنے کا ہوگا؟ لاکھ کا لگاؤ تو کروڑ ہو گیا، 2 لاکھ کا لگاؤ تو 2 کروڑ ہو گیا. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے 10 لاکھ دیت مقرر کی ہوئی ہے ایک آدمی کی قتل خطا میں. ہمارے ملک کے قانون میں 10 لاکھ دیت ہے. تو یہ دینا پڑے گا. یہ سارے رشتہ دار مل کے اس کی طرف سے ادا کریں. جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہیں نا، وہ سب کے ذمہ آئے گا، سب اس کو دیں گے اور اس کی طرف سے دیں گے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپتے کوڑا کوڑا تو مر جائے تو سارے وارث، جینے تو کوئی بھی وارث نہیں. اس طرح نہیں ہوگا، سب اس کی طرف سے دیں گے. فرمایا کہ اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ غلطی سے لگ گئی گولی، گھر والوں نے کہا جی معاف کر دیتا، ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو پھر معافی ہو جائے گی، پھر کچھ نہیں دینا پڑے گا. اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے، یعنی ہندوستان میں رہتا ہے، دارالحرم میں رہتا ہے، لیکن جو آپ کے ہاتھ سے مرا ہے وہ مومن ہے، تو اس کے جواب میں ایک ایمان والے غلام کو آزاد کیا جائے گا. یہ اس وقت تھا جب غلام تھے، اب تو غلام ہے ہی نہیں. تو اب کیا ہے؟ دیت کا ادا کرنا ہوگا. فرمایا کہ اگر تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو فدیت کے طور پر آپ مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کریں گے اور ایک غلام کو آزاد کریں گے. اب ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس نہ غلام ہے نہ دیت کے پیسے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ غریب ہے، غلطی سے قتل ہوا ہے، اب وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اور اللہ کی ذات سے توبہ بھی کرے. اللہ کی ذات سے کیا کرے؟ توبہ بھی کرے. کہ بہت بڑا گناہ ہے نا کسی کو مارنا. فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دانا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی جب مسلمان کا دوسرے مسلمان کو متعمداً جان بوجھ کر قتل کرنا حرام ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں لمبے عرصے تک پڑا رہے گا، جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب ایسے آدمی کا انجام دیکھا ہے. میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کو چھریوں سے ذبح کیا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، پھر وہ ویسے ہو جاتے ہیں. وہ اسی مشکل حالت میں پڑے ہوئے ہیں، بار بار ذبح کیے جاتے ہیں، بار بار درست کیے جاتے ہیں. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنی اذیت میں رکھا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو قاتل اور خونی ہیں. ان کو دنیا کی عدالتوں نے تو چھوڑ دیا تھا، لیکن مرنے کے بعد یہ اللہ کی عدالت میں پکڑے ہوئے ہیں، قیامت تک کسی سزا میں مبتلا رہے ہیں، قیامت تک کسی سزا میں. وہ جی جج صاحب دوسری جتنے مرضی پیسے لے لو، وکیل نے کہنا جتنی مرضی لگ جان، رقبہ پاؤں وک جائے، بندہ نہیں پھٹے چڑھنا چاہیے، بندہ چھٹ جانا چاہیے. بندہ جو وکیل چھڑوا لیتا ہے، واہ 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 یہ تو بڑا قانون دان ہے، اس نے تو کمال کر دیجیے. ایسا کیس لڑا ہے عدالت میں، کیس لڑا ہے اور ریٹائرنگ روم میں بریف کیس لڑا ہے. کیا لڑا ہے؟ بریف کیس لڑا ہے. سفارش اونچی پڑی ہے، سفارش اونچی. بڑا قابل وکیل ہے جناب، پھٹے تو لا لیا تھلے. ہاں لگ پتہ جو بھی نال ٹنگیا ہوئے گا یہ بھی نال، یعنی جو قاتل کی فیور کرنے والا ہے اور اس کو چھڑانے والا ہے وہ بھی قاتل ہی ہے، اس کو بھی برابر کی سزا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھ کے ہمیں بتایا ہے معراج کی شب کا یہ سلسلہ کہ بچو کسی کی خون ریزی نہ کرو. اللہ آج سب سے زیادہ خون ریزیاں ہو رہی ہیں
مذہب کے نام پہ ہیں جی، اور لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں مذہب کے نام پہ نکالتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں میں مارا تھا، چینی تھا، پتہ نہیں کہ نیپالی تھا، کون کس ملک کا تھا وہ، سری لنکن تھا۔ وہ ملازموں کو اس نے ذرا صفائی کا کہا کہ معائنہ تھا مل کا، وہ ایک فیکٹری کا معائنہ تھا، تو ملازم اس کی ایمانداری کی وجہ سے تنگ تھے۔ تو اب اسے کیا پتا ہے کہ حسن کون ہے حسین کون ہے، وہ تو کافر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ یار اس کو بھی ذرا وائٹ واش کرو، اس کو بھی وائٹ واش کر دو، صفائی ہو جائے ذرا۔ کہا جی اس نے توہین کی ہے حضرت حسین کی، حضرت حسن کی، سیالکوٹ میں اس کی توہین کی ہے جی، اس نے نام مٹائے ہیں، اس کو مٹا دو، اس نے نام مٹائے ہیں۔ دن رات مسلمان خود رسول اللہ کی سنتوں کو مٹا رہا ہے، پھر بھی زندہ ہے جی، اس نے نام مٹایا، مٹا دو اس کو۔ اسے معذرت بھی کی، اس نے کہا یار مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن چلو اگر یہ نہیں مٹائے جا سکتے تو لکھے رہنے دو، کوئی حرج نہیں ہے، میں تو غیر مسلم ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، تمہیں بتانا چاہیے نا مجھے۔ لیکن نہیں کسی نے معذرت نہیں اس کی مانی، اسے مار مار کے مار دیا، پھر اس کی لاش کو گھسیٹ کے جناب سڑک پہ لائے، چیتھڑے اڑا دیے اس کے، پھر اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر اسے آگ میں جلا دیا، اس کو جلا دیا گیا۔ اندازہ کریں، مسلمان میں یہ سفاکیت نہیں ہے، کسی غیر مسلمان کی جان سے، مال سے، عزت سے کھیلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں وہ ذمی ہیں، ان کے آزاد حقوق ہیں، جتنے آزاد شہری مسلمان کے حق ہیں اتنے ہی ان کے حقوق ہیں۔ جو یہاں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اور جو یہاں پر غیر مسلم اقلیتی رہتے ہیں، تو ان کی عزت مال جان کے ہم مسلمان محافظ ہیں، ان کے اوپر جیسے کسی مسلمان پہ زیادتی نہیں ہو سکتی، ان پہ بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ ذمی کہلائیں گے۔ ان کے لیے علیحدہ سے ایک نظم ہے۔ فرمایا کہ ہاں ایک سفر میں نا کچھ لوگ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، وہ مجاہدین سفر میں تھے، تو وہ بڑے شوق سے بیچارے ملنے آئے، انہوں نے آگا السلام علیکم بھی کہا۔ انہوں نے آکھیا بھی یہ ہین تا کافر، ہن نہ موت تو ڈردیا ہوئے سانو سلام کر دے، موت سے ڈرتے ہوئے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پاسوں بڑھنے شروع کرتے، مجاہدین نے کیا کیا؟ ان کا قتل عام کر دی، سارے مار دیے۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، جس نے تمہیں سلام کیا ہے اس کو مت مارو، اس کی تحقیق کرو، یہ مسلمان ہو کے تمہیں سلام کر رہا ہے، یہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ بڑی سخت وعید آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو تمام مقتولوں کی دیت ادا فرمائی، تمام مقتولوں کی دیت ادا فرمائی۔ یہاں روکا جا رہا ہے کہ جو تمہیں سلام کر دے یار اس کو نہیں مارو، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اللہ کے ہاں بہت سارے فضائل، بہت ساری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، غنیمتیں پڑی ہیں۔ گزاری تم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تمہیں عطا کر دی، تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، خوب تحقیق کیا کرو، ایسے نہ ان کو کافر سمجھ کے مارو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے یہ نفلی جہاد کے بارے میں، جس میں جایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی جایا جا سکتا، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر ہر ایک کا نکلنا ضروری ہے۔ جب امیر کہہ دینا، امیر سے مراد حکمران جو ملک کا سربراہ ہے، جب وہ کہے نا کہ ہر ایک کا نکلنا لازم ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، آفیسر ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ریٹائرڈ فورسز کو بلایا جاتا ہے، ریٹائرڈ ٹیچر کو بلایا جاتا ہے، ریٹائرڈ جو ڈاکٹر ہوئے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ جب ہنگامی حالات ہوتے ہیں، جنگی حالات ہوتے ہیں، اس وقت حاضر سروس بھی حاضر ہوتے ہیں، الرٹ باش ہوتے ہیں، اور جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی اپنے اپنے شعبوں میں طلب کیے جاتے ہیں، انہیں جانا پڑتا ہے۔ وہ جو بیلیاں بہ کے کھادی ہوندی نا پینشناں، وہ پھر ٹینشناں چ بدل جاندی ہیں۔ وہ کہندے آؤ بندے دے پترو، پالیا نہیں تانوں، آؤ اب آ کے ڈیوٹی دو۔ جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر ساری قوم کے پھر یہ کہنا پڑتا ہے جاگ اٹھا ہے، کہ بولو نا، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیو مجاہدو،
جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ ہاں وہ حالات اس وقت ہوتے ہیں جب جہاد فرض عین ہو جائے، پھر سب پہ لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حکومت کہہ دے اور تسی گھراں 'چ بیٹھو بندے دو پتو، کتنے بیٹھو، باہر نہیں نکلو، بتیاں بھی بجھا دیو، بلیک آؤٹ کرو، کہ دشمن جو ہے وہ لائٹ بم گرا کے پتہ چلائے گا، جہاں لائٹ جلتی ہوگی وہاں وہ بم گرا کے تباہی کرے گا۔ تو اب میزائلوں کی جنگ ہے، اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ اب آپ کے ملک کے جو بڑے بڑے ایئرپورٹ ہیں ان کے اوپر جو ہے میزائل نصب ہیں، اور وہ اس پہ ریموٹ پہ ہیں، ایک اشارے سے دلی تباہ ہو سکتا ہے۔ ان کے 200 سے 300 شہر جو ہے ان کے ٹارگٹ پہ پڑے ہیں پاکستان کے، اور ایک لمحہ میں، مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 منٹ کے ہی وقت میں 400 سے 500 طیارہ فضا میں جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور چھاؤں ہو جاتی ہے ان کی۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے کئی سارے کوے آ گئے ہوں، چیلے آ جائیں تو پھر چھاؤں ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے کوے چیلے جنہیں جہاز کہتے ہیں، ان میں سارا اسلحہ نصب ہے، ریڈ الرٹ ہوتے ہیں۔ ایسی حالات میں پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پائلٹ جو ہیں وہ جہازوں میں بٹھائے ہوتے ہیں، اسلحہ لوڈ ہوتا ہے، اور جو توپیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، پھر ہر جگہ الرٹ، نیوی، بحری، بری، سب جو ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب جہاد عام کا اعلان ہو پھر سب کا جانا ہوتا ہے۔ نفلی جہاد میں اگر کوئی نہیں بھی جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جیسے نفل والے کو جو بیٹھ کر نفل پڑھے اسے آدھا ثواب ہے، جو کھڑا ہو کر پڑھے اسے بولو نا پورا ثواب ہے۔ فرمایا جن مجاہدوں نے اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کیا ہے اور میدان عمل میں گئے ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں جو گھروں میں بیٹھے پکوڑے کھاتے رہے، جو گھروں میں بیٹھے چپس کھاتے رہے، لیز کھاتے رہے نا۔ لیز بڑی محبوب ہے، جنگ میں جانا جو ہے جان دینے کے خطرے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے لیز کھاتے رہے، سموسے اڑاتے رہے۔ فرمایا کہ ایسے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وہ ان سے بہتر ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب ایمان والوں سے اچھے وعدے کر رکھے ہیں۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے اور وعدے ہیں، اور جو میدان عمل میں گئے ان کے لیے اور وعدے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ مال غنیمت ان کا حق ہے، پیچھے بیٹھنے والوں کا حق نہیں ہے۔ فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقامات ہیں، مغفرت ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ بھی اسلام کو بالادستی عطا کرے، اور جہاں بھی مسلمان کافروں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قوتوں کو غلبہ دے، اور اللہ کریم پیچھی ہوئی امت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے۔